ایک طویل عرصے کے بعد اپنے ساتھیوں سے، اپنے ساتھیوں کے اہل خانہ سے اس طرح بات کرنے کا موقع ملا ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ میں بہت زیادہ نہیں لیکن وہ تفصیلات، وہ حقائق آپ کے علم میں ضرور لاؤں جس کے بعد آپ کو اپنی قوم کے بہتر مستقبل کے لیے فیصلہ کرنے میں مشکل نہ ہو۔ ہم جن حالات سے گزرے ہیں، میرے ساتھیوں نے کھلے آسمان کے نیچے سردیوں میں، سخت تپتی گرمیوں میں بھوکے اور پیاسے رہ کر بھی مشکل ترین وقت کاٹا، اور آج مجھے کہنے میں یہ کوئی عار نہیں ہے کہ میری قوم کے تمام لوگ میرے لیے قابل احترام، قابل قدر ہیں، لیکن وہ ساتھی جنہوں نے بے انتہا مشکلات کے باوجود فرعون وقت کے سامنے سر جھکانے کی بجائے حق کا علم بلند رکھا، اور انہوں نے تمام مشکلات کے باوجود اس مہاجر پرچم کو اپنے ہاتھ سے نہیں چھوڑا، آج ان کی قربانیوں کا ثمر ہے۔ آج میری تحریک میں میرے جو ساتھی اپنی جانوں کا نذرانہ جنہوں نے دیا، ان شہداؤں کی قربانیوں کا، ان کے اہل خانہ کے صبر کا یہ نتیجہ ہے کہ مہاجر قوم دوبارہ سے اس میں زندگی کا احساس پیدا ہوا ہے۔ جب الطاف نے، بہت دکھ کی بات ہے، جب الطاف نے اختلاف کیا ہمارے اس موقف سے کہ ہم اگر یہ چاہیں کہ املی کا پودا لگا کر اس سے آم کھا لیں تو یہ ممکن نہیں ہے۔ ہم نے جو سیاست کا آغاز کیا تھا، ہم نے اپنی عوام سے جو وعدے کیے تھے، ہم نے اپنی عوام سے جو حمایت اور جو ووٹ مانگے تھے، وہ لفظ مہاجر کی بنیاد پہ مانگے تھے، اور اب آپ چاہیں کہ لفظ مہاجر کو پرچم پہ سے کھرچ کے اس مہاجر نظریے کو دفن کرنے کی کوشش کی جائے، اور آپ یہ چاہیں کہ متحدہ بنانے کے بعد آپ کو کوئی اور پھل ملے گا، تو میں نے ہمیشہ کہا کہ ہم سیدھے سادے لوگ، ہم سچے لوگ ہیں، ہم منافقت نہیں جانتے۔ ہم سے لوگوں نے کہا کہ اس لفظ مہاجر سے دستبردار ہو اس لیے کہ اس میں تعصب ہے۔ میں نے کہا اپنی قوم سے محبت، اپنی قوم کی مدد کرنا، اپنی قوم کے ساتھ اتحاد کی دعوت دینا، اگر یہ تعصب ہے تو یہ تعصب تو ہم کرتے رہیں گے۔ ہم اپنی قوم کو متحد کر کے اپنی قوم کے مسائل آپس میں مل کر حل کرنا چاہتے ہیں، ہم کسی کے خلاف تو نہیں ہیں، لیکن اگر آپ یہ چاہیں کہ ہم آپ کے خوف سے یا کسی کی ڈیمانڈ پر اس لفظ سے دستبردار ہو جائیں اور پھر ہمیں یہ درس دیا جائے کہ ہم کسی بھی نام پر کام تو کر سکتے ہیں، تو اس منافقانہ طرز عمل کا فائدہ کیا؟ کیا اے این پی، جس پر ماضی میں وہ کیا جماعت تھی اے این پی کی جو بنیادی جماعت تھی، نیب، کیا نیب پر جب پابندی لگائی اور اے این پی بنی تو کیا وہ پختون تنظیم سے کچھ اور بن گئی، قومی دھارے میں شامل ہو گئی؟ جب تمہاری بنیاد ہی لسانی ہے تو تم کتنی ہی تبدیلیاں لے کر آؤ، تمہیں جب میں جو بات سمجھانا چاہ رہا ہوں سنو کہ اے این پی اپنے آپ کو عوامی نیشنل پارٹی کہہ کر مارکیٹ میں یا میدان میں آ گئی، تو کیا اس نے اس پختون تحریک کو یا پختون کلچر کو ختم کر دیا؟ قومی دھارے میں شامل ہو گئے۔ اور جب ہماری بنیاد جو بیج ڈالا، میں نے جس طرح کہا تھا کہ املی کا پودا آپ
املی کے پودے کا بیج ڈالیں اور اس پودے سے آپ توقع کریں کہ اس میں آم نکل آئے گا تو ممکن ہے؟ جب اس پارٹی کی بنیاد لسانی ہے، جب اس پارٹی کی بنیادوں میں مہاجر قوم کا لہو شامل ہے، جب لوگ اس لفظ مہاجر کے اوپر شہید ہوئے، اس پرچم کے اوپر انہوں نے اپنی جانیں قربان کی، ہم نے اپنے حقوق کے لیے اس تحریک کو سپورٹ کی، آپ نے ووٹ ڈالے، تو کیا مہاجر بنیاد پر پیدا ہونے والی تنظیم وہ کوئی بھی روپ دھار لے، کیا اس کا لسانی کلر ختم ہو جاتا ہے؟ تو منافقت کرنے کی بجائے ببانگ دوحل مہاجر نام پر کام کرنے میں کیا حرج ہے؟ کوئی حرج ہے؟ میں آپ تمام ساتھیوں سے یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ ہم آج بھی آپ کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اس شہر میں ہم قطعاً عصبیت نہیں چاہتے، ہم اس شہر میں قطعاً لڑائی جھگڑا اور فساد نہیں چاہتے، لیکن میں اپنی پوری مہاجر قوم کو متحد کر کے، پوری مہاجر قوم کو ایک پلیٹ فارم پہ جمع کر کے اپنی مدد آپ کے تحت اپنی قوم کی مدد ضرور کرنا چاہتا ہوں، اپنی قوم کو۔ اور سنو میری بات، میں آپ سے بات، میں نے آپ سے کہا کہ دیکھو ہم عصبیت نہیں چاہتے۔ عصبیت کیا ہے؟ کہ کسی کے خلاف نفرت کرو۔ ہم اپنی قوم سے محبت کرنا چاہتے ہیں، ہم کسی سے نفرت کرنا نہیں چاہتے، ہم اپنی قوم کو اس صحیح لائن کے اوپر اس کی گاڑی اس ٹریک پر ڈالنا چاہتے ہیں جہاں سے وہ اپنے حقوق حاصل کر سکے۔ اس کارکنان کے اجتماع میں ساتھیوں کو اور ساتھیوں کے اہل خانہ کو میں یہ احساس دلانا چاہتا ہوں کہ آپ پہلے ماضی میں یہ دعوے کیا کرتے تھے کہ یہ شہر کس کا؟ آپ کا۔ اس شہر کے اندر آپ ڈومینیٹ کرتے تھے، اس شہر کے اوپر آپ دعویٰ کرتے تھے کہ یہ شہر آپ کا ہے، لیکن کچھ غلطیاں کی ہیں، نادانستگی میں یا دانستہ، لیکن ایسی پالیسی اختیار کی گئی کہ آپ نے اپنی قوم کو مشکوک بنا دیا۔ وقت آپ کے ہاتھ میں نہیں تھا، طاقت آپ کے ہاتھ میں نہیں تھی، حالات آپ کے فیور میں نہیں تھے، لیکن آپ کسی کی ایما پر ایسے اعلانات کرتے رہے کہ جس کی بنیاد پر اس شہر کو آپ کے اس تسلط سے، آپ کے اس اثر سے، تسلط نہیں، آپ کے اس اثر سے باہر نکالنے کے لیے سازشیں تیار کی گئی۔ یاد کیجئے کہ 1986 میں جب فاروق ستار کو میئر بنایا تھا اور آپ نے بہت بڑے بڑے اجتماعات کیے تھے، ان اجتماعات میں الطاف نے احمقانہ باتیں کی اور وہاں نعرے لگائے کہ ہم پاکستان کے بنانے والے جب پاکستان بنا سکتے ہیں تو پاکستان توڑ بھی سکتے ہیں، یہ باتیں کی گئی تھی۔ کیا یہ آواز مہاجر قوم کے دل کی آواز تھی؟ مہاجر قوم کو اپنے باپ داداؤں کے بنائے ہوئے وطن کی حفاظت کرنے کے اوپر ترجیح دے گی، اپنے بزرگوں کے بنائے ہوئے وطن کی حفاظت کرنا اور اس کے لیے جان قربان کرنا پسند کرے گی، لیکن الطاف کے اس بول نے، الطاف کے ان نعروں نے پورے پاکستان کی عوام کو، پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو، پاکستان کی افواج کو یہ میسج دیا کہ مہاجر قوم خدا نخواستہ پاکستان سے علیحدگی چاہتی ہے۔ نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجتاً انہوں نے دانستہ طور پر اس شہر میں غیر مہاجروں کی یلغار کی، کچی آبادیاں بسائی گئیں اور اس شہر میں اس بری طرح کچی آبادیاں بسائی گئیں کہ ان کا تناسب اتنا زیادہ ہو گیا کہ آج آپ اقلیت میں تبدیل ہو گئے۔ اس شہر میں 52% کچی آبادی ہے کراچی، 52% کراچی کچی آبادی پر مشتمل ہے، اور وہ 52% کچی آبادی آپ کی نہیں ہے۔ میں ان گلیوں میں پیدا ہوا، میں ان گلیوں میں پلا بڑھا، میں نے یہیں پر اپنی زندگی گزاری، میں جانتا ہوں کہ مہاجر عوام انکروچمنٹ کرنا پسند نہیں کرتے۔ میں ان خاندانوں کو جانتا ہوں اسی محلے میں کہ جو کرائے کے مکان میں بچے پیدا ہوئے اور کرائے کے مکان میں ہی بڑے ہو گئے اور کرائے کے مکان میں ہی مر گئے، لیکن انہوں نے کبھی انکروچمنٹ نہیں کی۔ میں اس خاندان کا نام لینا نہیں چاہتا، میں جانتا ہوں مہاجر عوام انکروچمنٹ نہیں کرتے،
یہ کچی آبادیاں 52% کس کی ہیں؟ وہ آپ کی تو نہیں ہیں. اور جب وہ کچی آبادیاں 52% تمہارے شہروں میں لا کے بسائی گئیں تو جو بات میں اب سمجھانا چاہتا ہوں اس کو بھی سمجھ لیجیے کہ ان کچی آبادیوں میں جو لوگ رہتے ہیں ان کا نیچرل گروتھ ریٹ تم سے زیادہ ہے. اگر آپ کے ہاں جو پیدائش کے ذریعے آپ کا گروتھ ریٹ ہے وہ اگر 2% سالانہ ہے تو جن لوگوں کی کچی آبادیاں ہیں ان کا آبادی کا تناسب 6%، 6 گنا آپ سے زیادہ ہے. جو 30 سال سے 40 سال سے کچی آبادیاں آپ کے شہر کے اطراف میں بسائی گئیں ان میں 6 اور 8 گنا زیادہ وہاں پر آبادی یعنی شرائط پیدائش آپ سے زیادہ ہے. تو کتنی 30 سال میں آبادی بڑھی ہوگی؟ آپ 2 بچوں پہ اکتفا کر کے یہ کہتے ہیں کہ ہم ان 2 بچوں کو بہتر پڑھا لیں، بہتر کھلا لیں، اسی پہ ہماری خواہش ہے. ایسا ہی ہوتا ہے مہاجر قوم کے اندر کہ ہم 2 بچوں کو اچھا پڑھا لیں، اچھا کھلا لیں. لیکن قائد آباد، بنارس یا کسی اور جگہ یا کہیں اور پہاڑ گنج پہ یا کہیں اور چلے جائیے تو وہاں پر تصور نہیں ہے. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں اور یہ قدرتی عمل ہے، وہاں 10-10 اور 12-12 بچوں کی پیدائش ہوتی ہے. غلط ہے. میں کسی کے خلاف تنقید نہیں کرتا لیکن یہ نیچرل گروتھ ریٹ 6 گنا آپ سے زیادہ ہے اور 30 سال کے اندر وہ گروتھ ریٹ کی وجہ سے آبادی کہاں پہنچی اور آپ کہاں کھڑے. آپ کی عقلیت میں تبدیل نہیں ہو گئے اور پھر آپ اس نیچرل گروتھ ریٹ کو بھی بھول جائیے. اس کے بعد آپ یہ دیکھیے کہ آپ کے اس شہر میں روزگار کے آزاد ہو جائے پھر بات کرتا ہوں. میں نے آپ کو کہا کہ ہم عقلیت میں تبدیل ہو گئے اور اس شہر میں روزگار کے حصول کے لیے جو لوگ آتے ہیں وہ بھی 6% سالانہ ہیں، 6% سالانہ. تو آپ عقلیت میں تبدیل ہو گئے. جب عقلیت میں تبدیل ہو گئے تو اب کیا آپ کی وہی پالیسی رہے گی جو ماضی میں آپ کے ساتھ نعرے بازی کی سیاست الطاف نے کی تھی؟ اب آپ کو سنجیدگی کے ساتھ اپنی قوم کے بارے میں سوچنا ہوگا کہ جب آپ عقلیت میں تبدیل ہو گئے تو آپ کو وہ حکمت عملی بنانی پڑے گی جو عقلیت میں لوگ اپنی زندگی کو بچانے کے لیے، اپنی بقا کے لیے، اپنی قوم کی، اپنی آنے والی نسلوں کے بہتر مستقبل کے لیے حکمت عملی بناتے ہیں. میں آپ کے سامنے چند مثالیں رکھتا ہوں اور میں نے یہ مثالیں جو ساتھی ملاقات کے لیے آئے ان سے بھی کہی کہ جو لوگ آبادی کے اعتبار سے بہت بڑی طاقت ہوتے ہیں تو پھر وہ طاقت کے بل پر زندہ رہتے ہیں. مثال کے طور پر چائنا ہے، اس کی آبادی 1.5 ارب سے زیادہ ہے. وہ اپنی آبادی کو، اپنی مین پاور کو استعمال کر کے اپنی معیشت کو بہتر کر رہا ہے اور اپنی عوام کو بہتر سہولتیں فراہم کر رہا ہے. لیکن ایک طرف اسرائیل ہے جس کی آبادی بہت تھوڑی ہے، وہ اپنی پوری مین پاور کو 24 گھنٹے بھی استعمال کرے تو بھی وہ چائنا کا مقابلہ نہیں کر سکتا. لیکن اس نے اپنی ان تمام کمزوریوں کو سامنے رکھ کر کے وہ آبادی کے اعتبار سے چھوٹا ملک ہے، اس نے اپنی صلاحیتوں میں اضافہ کیا. جب اس نے اپنی صلاحیتوں میں اضافہ کیا، اس نے اپنے لوگوں کو تعلیم دی، اپنے لوگوں کو اس نے ریسرچ کی سہولتیں دیں، اس نے کالج بنوائے، یونیورسٹیز بنوائیں، تو اس کی قوم کے اندر صلاحیتوں میں جب اضافہ ہوا تو انہوں نے ایجادات کی اور ان ایجادات کو دنیا میں فروخت کر کے اس نے پوری دنیا کی معیشت کو اپنے قبضے میں لے لیا. تو جو لوگ عددی اعتبار سے کم ہوتے ہیں وہ اپنی صلاحیتوں میں اضافہ کر کے زندہ رہتے ہیں. جو لوگ عقلیت میں ہوتے ہیں وہ عقلیتوں کی طرح حکمت عملی بناتے ہیں. میں آج اگر آپ سے یہ کہوں کہ اس شہر میں اب آپ عقلیت میں ہیں اور آپ کو وہ حکمت عملی بنانی پڑے گی جو عقلیتوں کو اپنی بقا کے لیے بنانی پڑتی. کیا اس شہر میں جو آپریشن ہو رہا ہے، اس آپریشن کو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ الطاف کے دہشت گردوں کے خلاف ہو رہا ہے؟ اس شہر میں جو کچھ ہو رہا ہے آپریشن کی آڑ میں، سیاست کی آڑ میں، اور یہ باتیں میں نے پریس کانفرنس میں بھی کہی اور آج آپ کے سامنے میں اس لیے دہراتا ہوں کہ آپ لوگ بھی اپنا ذہن بنائیے کہ جو بات میں کہہ رہا ہوں وہ غلط نہیں ہے.
اس شہر کے اندر دہشت گرد کو اٹھا لیجئے، الطاف کے ان لوگوں کو اٹھا لیجئے جنہوں نے بھارت سے مدد مانگی، ان لوگوں کو اٹھا لیجئے جو قتل کے اندر ملوث ہیں، اور ان کو کیفرے کردار تک پہنچائیے. ہمیں کوئی دکھ نہیں ہے، اس لیے کہ ہم پرامن سیاست چاہتے ہیں. ہم اس شہر کو سن لو ہم اس شہر کو اسلحے سے پاک دیکھنا چاہتے ہیں. ہم اس شہر میں ایسا ماحول چاہتے ہیں جہاں میرے بچے، تمہارے بچے، اس قوم کے بچے تعلیم حاصل کرنے کے لیے اسکول جاتے وقت خوف زدہ نہ ہوں، کالج جاتے وقت خوف زدہ نہ ہوں، یونیورسٹی جاتے وقت خوف زدہ نہ ہوں. ہماری قوم کے بچے درسگاہوں میں جائیں، تعلیم حاصل کریں، ان کے ماں باپ بلا خوف اپنے بچوں کو تعلیم کے لیے بھیج سکیں. میں وہ ماحول چاہتا ہوں. تو میں چاہتا ہوں کہ اس شہر کو اسلحے سے پاک کیا جائے. جو اسلحے کی سیاست کرتا ہے اس کو اٹھا کے کیفرے کردار تک پہنچائیے. جو قتل میں ملوث ہے آپ اسے گرفتار کر لیجئے. جو دہشت گردی میں ملوث ہے اسے گرفتار کر لیجئے. لیکن یہ کون سا طریقہ ہے کہ آپ کے ڈی اے کے ایم سی کے افسران کو اٹھا لیجئے اور یہ کہیے کہ تم سہولت کار ہو، تم نے دہشت گردوں کی معاونت کی تھی. اگر الطاف دہشت گرد ہے، اور ہے، میں کہتا ہوں دہشت گرد ہے، ملک دشمن ہے، میں کہتا ہوں، اس لیے کہ تم تو آج تک الطاف کو دہشت گرد ڈکلیئر نہیں کر سکے. ہم تو ایک طویل عرصے سے الطاف کو ملک دشمن کہہ چکے. الطاف نے بھارت سے آج مدد نہیں مانگی. میں جو بات کرنا چاہتا ہوں، جو میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں، اس کو سمجھ لینا. الطاف نے کیا آج بھارت سے مدد مانگی؟ 2007 میں جنرل مشرف کی حکومت تھی، اور جنرل مشرف کی حکومت میں وہ بھارت وزٹ کرنے کے لیے گیا، اور وہاں جا کے اس نے کہا کہ پاکستان بنانا ہماری سب سے بڑی غلطی تھی. ہم ہندوستان کی عوام سے معافی مانگتے ہیں اور ہم ہندوستان کی عوام سے مدد مانگتے ہیں. تو کیا وہ غداری کے زمرے میں نہیں آتا تھا؟ اگر اس وقت غداری کے زمرے میں الطاف کا وہ اقدام آتا تھا تو جنرل مشرف نے انعام کے طور پر شام ہی کو اس کے اعزاز میں بھارت میں پاکستان کے قونصلیٹ آفس کے اندر عشائیے کا اہتمام کیوں کیا؟ اور اگر جنرل مشرف نے اس غدار کی حمایت کی، ملک دشمن کی حمایت کی، تو اس کو ٹرائل آج تک کیوں نہیں کیا گیا؟ آپ جنرل مشرف کو بھی ٹرائی کرو. آپ ایک کے ڈی اے کے افسر کو اس لیے اٹھا لیتے ہیں کہ آپ کے ڈی اے کے افسر نے الطاف کو فنڈ دیا تھا. میں بار بار اداروں کو سمجھاتا رہا کہ ان بلڈرز کو تم جو گرفتار کر رہے ہو، صنعت کار کو الطاف کو چندہ دینے کے جرم میں تم گرفتار کر رہے ہو، تو ابھی تک تمہاری حکومت الطاف سے مذاکرات کر رہی ہے، اس کو دہشت گرد ڈکلیئر تو نہیں کیا. اور اگر دہشت گرد ڈکلیئر نہیں کیا، اور اگر کسی نے اپنی جان بچانے کے لیے، اپنے بچوں کی جان بچانے کے لیے، اپنے کاروبار کو بچانے کے لیے اگر چندہ دیا ہے، تو تم نے انہیں تحفظ فراہم نہیں کیا، اس لیے چندہ دیا. میں اس اجلاس کی کارروائی سے بھی واقف ہوں جس کارروائی کے اندر قاسم تیلی تاجروں کی نمائندگی کر رہا تھا، اور قاسم تیلی نے نواز شریف سے شکایت کی کہ اس شہر میں ہمارے تاجروں سے بھتے لیے جا رہے ہیں.